بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین حضرات، میں ہوں آپ کا جنید سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں انصاف ڈیجیٹل۔ ہماری اس استدعا کے ساتھ کہ اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ معروضات، یہ ٹوٹی پھوٹی کوشش پسند آتی ہے، آپ کو ہماری باتیں اچھی لگتی ہیں، حق اور سچ پہ مبنی لگتی ہیں، تو برائے کرم نہ صرف خود یوٹیوب اور فیس بک پہ اس چینل کو، جس کو آپ دیکھ تو رہے ہی ہیں، سبسکرائب بھی کر لیں اور اپنے عزیزوں، دوستوں، رشتہ داروں کو بھی اس جانب اپنا فرض سمجھ کے ضرور مائل کریں۔ ناظرین، بالآخر ڈونلڈ ٹرمپ نے 47ویں امریکی صدر کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا۔ وہ ٹرمپ جس پر مختلف جرائم کے 34 مقدمات قائم کیے گئے تھے۔ صرف اسٹیبلشمنٹ ہی نہیں، میڈیا بھی اس کے خلاف تھا، لیکن ٹرمپ نے کمال بہادری دکھائی اور وہ اپنی جگہ پہ ڈٹا رہا، قائم رہا۔ اسٹیبلشمنٹ نے کہا کہ اب یہ واپس نہیں آئے گا، اس کی مقبولیت تو ہے، قبولیت نہیں ہے، لیکن ٹرمپ نے عوام سے اپنا رشتہ ٹوٹنے نہیں دیا اور نہ ہی اپنی امید اور نہ ہی اپنے سپورٹرز اور ووٹرز کی امید کو ٹوٹنے دیا، اور اسی عوام کی مدد سے اسٹیبلشمنٹ کو شکست دے کر ثابت کیا کہ اصل طاقت صرف عوام کی ہوتی ہے۔ حلف اٹھانے کے بعد ٹرمپ کی تقریر کو پوری دنیا میں بڑی توجہ اور انہماک سے سنا گیا۔ ناظرین، اس حوالے سے ایک بہت بڑی خبر سے آپ کو آگاہ کرنا ہے کہ ٹرمپ کی تقریر کے فوراً بعد نون لیگ نے جو چال چلی ہے وہ میں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ میرے خیال میں ناظرین، امریکہ کے پچھلے 4-5 صدور میں شاید ہی کسی امریکی صدر کی تقریر کو اتنے غور سے سنا گیا ہو جتنا ڈونلڈ ٹرمپ کی تقریر کو سنا گیا ہے۔ تقریر کے چیدہ نکات یہ تھے کہ ان کا کہنا تھا کہ واشنگٹن نے تو خوب ترقی کی ہے، یعنی واشنگٹن سے حکومت کرنے والوں نے تو خوب ترقی کی ہے، لیکن امریکہ خود بہت پیچھے رہ گیا۔ اور ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ امریکی اسٹیبلشمنٹ نے صرف اپنا تحفظ کیا ہے جبکہ عوام کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ تیسری اہم بات ٹرمپ نے یہ کہی کہ امریکہ کے سیاستدانوں نے تو خوب دولت کمائی مگر امریکی عوام کنگال ہو گئے، جس کی وجہ سے امریکہ میں تاریخی بے روزگاری ہے اس وقت۔ ٹرمپ نے کہا کہ اب تک امریکہ کی پالیسی یہ رہی ہے کہ دوسری حکومتوں کی معیشت کو بہتر بناؤ، انہیں دل کھول کر امداد دو، امریکی مفادات کے تحفظ کے نام پر دوسری افواج کو اسلحہ اور دفاعی مدد دے کر طاقتور بناتے رہے۔ امریکی پالیسی یہ رہی کہ دوسرے ملکوں کے بارڈرز مضبوط بناؤ، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج امریکہ کی اپنی سرحدیں سب سے زیادہ غیر محفوظ ہو گئی ہیں۔ اور ٹرمپ نے اپنی اس نہایت نپی تلی تقریر کے دوران کہا کہ گزشتہ 9 سال کے دوران جتنا انہیں آزمایا گیا ہے اور جن حالات سے ان کو گزارا گیا ہے، امریکہ کی 250 سال کی تاریخ میں کسی اور امریکی صدر کے ساتھ ایسا نہیں ہوا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا موازنہ جو ہے وہ سابق امریکی صدر ابراہم لنکن سے کیا جا رہا ہے۔ وہی ابراہم لنکن جنہوں نے 1777 میں غلامی ختم کر کے امریکہ کو ہمیشہ کے لیے بدل کے رکھ دیا تھا۔ اب عہدہ سنبھالتے ہی ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے انتخابی وعدوں کے بالکل مطابق کرپٹ بیوروکریسی اور طاقت پر قابض اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تقریباً اعلان جنگ کر دیا، اور ٹرمپ نے انٹیلیجنس ایجنسیز کے 51 اہلکاروں کی سیکیورٹی کلیئرنس جو ہے منسوخ کر دی ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے 6 جنوری 2020 کو کیپٹل ہل پر حملے میں سزا پانے والے 1500 افراد کی سزائیں ختم کر دی ہیں۔ یہ وہی حملہ تھا جسے نون لیگی امریکہ کا 9 مئی قرار دیتے تھے اور کہتے تھے کہ ٹرمپ نے جس طرح کے کارکن امریکہ میں پیدا کیے ہیں، بالکل ایسے ہی پاکستان میں عمران خان نے کارکنوں کی تربیت کی ہے۔ امریکہ میں ٹرمپ پر بھی کراس لگایا گیا تھا مگر ثابت ہوا کہ عوام کی طاقت کے سامنے کچھ نہیں ٹھہرتا، کوئی کراس وراس نہیں ٹھہرتا۔ ناظرین، اس تمام گفتگو میں اگر آپ کو کوئی مماثلت محسوس ہوتی ہے تو اس کو محض اتفاقیہ سمجھا جائے۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ چند روز پہلے آپ کو خبر دی تھی کہ چین ٹک ٹاک فروخت کر رہا ہے، جس کے متوقع خریدار جو ہیں وہ ایلان مسک ہے۔ یہ صرف ٹک ٹاک کی ڈیل نہیں تھی، اصل میں چین ایلان مسک کے ذریعے امریکہ سے مذاکرات کر رہا ہے، جس کا پہلا نتیجہ یہ نکلا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہہ دیا ہے کہ وہ چین کو محدود کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ یہ عالمی سیاست کے لیے بہت بڑی خبر ہے۔
اور اس پر ناظرین پھر کسی روز تفصیل سے بات کریں گے۔ سر دست یہ بتانا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی تقریب البرداری میں شرکت کے لیے سنتے ہیں کہ پاکستان سے 2 ہیرے گئے تھے، وزیر داخلہ محسن نقوی اور بلاول بھٹو صاحب، اور اگر کسی نے انہیں حلف برداری کی تقریب میں دیکھا ہو تو ہمیں بھی ضرور آگاہ کریں۔ تقریب میں بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر بھی تھے، ایلون مسک بھی تھے، جیف بیزوس بھی تھے، مارک زوکربرگ تھے، مکیش امبانی تھے، جو تھا وہ نظر آ رہا تھا۔ نظر نہیں آئے تو صرف یہ محسن نقوی اور بلاول بھٹو نظر نہیں آئے۔ ذرائع کے مطابق پوری کوشش کی گئی کہ کسی نہ کسی طرح محسن نقوی کو ٹرمپ کی مرکزی تقریب تک رسائی مل جائے، لیکن یہ قذافی اسٹیڈیم تو تھا نہیں ناظرین، یہ وائٹ ہاؤس تھا، مگر یہ ممکن نہیں ہو سکا obviously، اور انہیں وہاں سے مایوس لوٹنا پڑا۔ اس کے بعد محسن نقوی کو مرکزی تقریب سے کوسوں دور ایک ایسی جگہ پہنچایا گیا جہاں چند سیاستدان جو تھے وہ ڈنر پر جمع تھے، اور وہاں انہیں ٹام ڈک اور ہیری قسم کے کچھ سابق امریکی اور برطانوی سیاستدانوں سے ملاقات کروائی گئی، اور آج سوشل میڈیا پہ کافی تنقید کے بعد وزیر داخلہ محسن نقوی نے کچھ تصاویر جاری کی ہے جس میں کچھ ریٹائرڈ برطانوی سیاستدانوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے ان کو دکھایا گیا۔ اس سے 2 باتیں ناظرین ثابت ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ حکومت پر اتنا دباؤ تھا کہ کسی نہ کسی طرح ٹرمپ کی تقریب میں کسی نمائندے کو بھیجا جائے، یعنی وہ نظر آ جائے، اور دوسرا جسے بھیجا گیا ناظرین وہ وزیر خزانہ نہیں تھا، وزیر خارجہ نہیں تھا، بلکہ ایسا شخص تھا جو حکومت کا نہیں اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ تھا۔ مگر فی الحال دونوں کوششیں بری طرح پٹ گئیں۔ اس بارے میں ناظرین یہ بھی سن لیں کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب نے ایکس پر ٹویٹ کر کے نئے امریکی صدر کو مبارکباد دی۔ کیا قسمت پائی ہے شہباز صاحب آپ نے، اور اس مبارکباد میں ان کے ساتھ مل کر کام کرنے کی خواہش کا اظہار کیا گیا تھا۔ ہاتھی چونٹی والی بات تو آپ نے سنی ہوگی، یہ مل کر آپ اکٹھے کام کریں گے۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے جو ٹویٹ کی اس پہ کمیونٹی نوٹ لگ گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کمیونٹی نوٹ میں لکھا گیا کہ جو شخص یہ ٹویٹ کر رہا ہے اس نے اپنے ملک میں ایکس پر ٹویٹر پر پابندی لگا رکھی ہے۔ اندازہ لگائیں، ایک طرف اس شخص نے پورے ملک میں ایکس بند کر رکھا ہے اور خود اسی پہ ٹویٹ کر رہا ہے۔ اس سے اس شخص کی ساکھ کا اندازہ لگائیں۔ بوگس وزیر اعظم، اس طرح ہمارے وزیر اعظم کی سوشل میڈیا پہ ناظرین عزت افزائی ہوئی ہے۔ اب ایکس کھولے بغیر گزارا نہیں، اور کسی معجزے کے انتظار میں نون لیگ والے جو ہیں وہ ٹرمپ کے ناظرین ذرا پچھلے ہفتہ 10 دن نوٹ فرمائیں، یہ پوری نون لیگ جو ہے ٹرمپ کے حلف اٹھانے کی تقریب سے باقاعدہ خوفزدہ نظر آ رہی تھی۔ پتہ نہیں وہ کسی معجزے کے انتظار میں تھی کہ شاید کچھ ہو جائے، شاید کچھ ہو جائے، وہ جو مقدمہ چل رہا تھا کوئی اسٹے آرڈر ہو جائے اور یہ حلف جو ہے یہ رک جائے، اور ان کا نون لیگ کا جو راج سنگھاسن ہے وہ ڈولنے سے بچ جائے۔ روز نون لیگ والے اٹھتے تھے اور الٹی گنتی گننا شروع کر دیتے تھے کہ اتنے دن رہ گئے، اتنے دن رہ گئے، اتنے دن رہ گئے۔ وہ آپ نے رانگڑ کا وہ لطیفہ تو سنا ہی ہوگا کہ بیچارہ ایک رانگڑ تھا، روزہ رکھ لیتا اور روزے سے پہلی دفعہ اس کو روزہ رکھتا ہے۔ اب اس بیچارے کی حالت جو ہے وہ غیر ہونا شروع ہو جاتی ہے، وہ زور کے وقتی شور مچانا شروع کر دیتا ہے، بیٹے سے پوچھتا ہے ارا باہر جا کے دیکھ سورج ڈبا کہ نہیں۔ وہ بیٹا کہتا ہے نہیں ابا ابھی کہاں ڈبا، ابھی تو دوپہر ہے۔ پھر عصر کے وقت، عصر سے پہلے، بیٹا باہر جا کے دیکھ سورج ڈبا کہ نہیں۔ ابا کہتا ابا نہیں ڈبا، کتنی دفعہ بتاؤں؟ پھر کہتا ہے نہیں بیٹا تو باہر جا کے دیکھ تو صحیح۔ وہ بیٹا پھر آ گیا نہیں ڈبا ابا نہیں ڈبا، کتنی دفعہ تجھے کہوں ڈبے، نہیں ڈبا نہیں ڈبا۔ وہ بالکل مغرب سے تھوڑی دیر پہلے نا پھر کہتا ہے آج باہر جا کے دیکھ بیٹا، ایک دفعہ دیکھ لے، شاید ڈب گیا ہو سورج۔ پھر کہتا ہے ابا نہیں ابھی نہیں ڈبا۔ پھر وہ رانگڑ جو ہے نا مریل سی آواز میں کہتا ہے بیٹا مجھے لگتا ہے یہ سسرا مننے ساتھ لے کر ہی ڈبے گا۔ تو اس وقت جو نون لیگ کی کل تک حالت یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ جو ٹرمپ کی انتظامیہ ہے یہ ہمیں ساتھ لے کر ہی ڈبے گی۔ اچھا ناظرین، بہرحال حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان ہونے والے مذاکرات جو ہیں
وہ تیزی سے اپنے منطقی انجام کی جانب بڑھ رہے ہیں، جس کا ہم بار بار ذکر کرتے رہے. لیکن پس پردہ قوتوں کے ساتھ ہونے والے پی ٹی آئی کے مذاکرات جو ہیں وہ حکمرانوں کے لیے مصیبت بنے ہوئے، درد سر بنے ہوئے. اس حوالے سے آرمی چیف کے ایک بیان پہ نون لیگی حلقوں میں کافی تشویش پائی جاتی ہے. آرمی چیف کا کہنا تھا کہ انسان کو اپنی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے، اور اگر کسی سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس کو تسلیم کر لینا چاہیے. اس بیان کی ہر کوئی اپنے انداز سے تشریح کر رہا تھا اور کر رہا ہے. کوئی اسے تحریک انصاف کے تناظر میں لے رہا ہے تو کوئی اسے خود فوج اور اسٹیبلشمنٹ کے پس منظر میں دیکھ رہا تھا. آرمی چیف کے ساتھ بیرسٹر گوہر کی ملاقات پہ فوجی ترجمان اپنے بیان میں کہہ چکے ہیں کہ اس ملاقات میں صرف سیکیورٹی امور پہ بات ہوئی. اب قوم اس بات پہ کتنا یقین کرتی ہے یہ ایک دوسرا معاملہ ہے. خود بیرسٹر گوہر نے بھی الٹیمیٹلی تسلیم کر لیا تھا یا کہا تھا کہ گفتگو سیکیورٹی امور پر ہی ہوئی ہے. اب دونوں طرف سے کہہ رہے ہیں کہ گفتگو سیکیورٹی امور پہ ہی ہوئی ہے، لیکن نون لیگ کے اندرونی ذرائع جو ہیں وہ اس ملاقات پر بہت بے چین ہے. جب دونوں نے تردید کر لی ہے تو آپ بھی مان جاؤ نا، ان کی راتوں کی نیند اڑی ہوئی ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ سیکورٹی معاملات صرف کیموفلیج ہے، اصل میں یہ تحریک انصاف اور آرمی کے درمیان اعلیٰ ترین سطح کا پہلا رابطہ ہے. خواجہ آصف صاحب سیالکوٹی بھائی جان، ان کا کہنا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا اصل مقصد تو اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ تھا اور یہ رابطہ ہو چکا ہے. اس بیان میں ایک عجیب طرح کی ناظرین آپ کو مایوسی نظر آ رہی ہے. اس لیے نون لیگی قیادت کی یہ سمجھ نہیں آ رہا ان کو کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات جاری رکھیں یا انہیں ختم کر دیں. اب گزشتہ روز اعلان کیا گیا پہلے کہ پی ٹی آئی کے مطالبے پہ جو جوڈیشل کمیشن ہے وہ نہیں بنے گا، مگر پھر شام کو احساس ہوا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے تو عرفان صدیقی کے ذریعے یہ بیان دلوایا گیا کہ تحریک انصاف کے جوڈیشل کمیشن کے مطالبے پہ غور جاری ہے، جیسے انہوں نے فیصلہ کرنا ہے اور اس کا تحریری طور پہ جواب دے دیا جائے گا. اب ذرائع کے مطابق نون لیگی بعض قائدین نے اب آج کل اپنی نجی محفلوں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ پس پردہ قوتوں نے انہیں قربانی کا بکرا بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے اور کسی وقت بھی ان کی بلی چڑھا دی جائے گی. ناظرین، آپ یقین کریں کہ نون لیگ پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے رابطوں سے اس قدر خوفزدہ ہے کہ پی ٹی آئی کا کوئی لیڈر جو ہے اگر کینٹ کے کسی کنٹونمنٹ ایریا کے سامنے سے بھی گزر جائے نا تو نون لیگ کی ٹانگیں کانپنا شروع ہو جاتی ہیں. وہ باتیں نوٹ کر کے گھبرانا شروع کر دیتی ہے نون لیگ کہ جسے سن کر ہنسی نکل جاتی ہے. بالکل اس بندے کی طرح کہ جس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور شوہر بیچارہ جو ہے، وہ بندہ جو ہے، وہ اپنے ہاتھ پاؤں چھلوا کر اور ایک آنکھ پوری طرح سجوا کر گھر واپس آتا ہے تو بیوی گھبرا کر پوچھتی ہے کیا ہوا. شوہر کہتا ہے ایک عورت کار کے ساتھ ٹکر مار کر نکل گئی. بیوی کہتی ہے تو تم نے اس کی کار کا نمبر نوٹ نہیں کیا؟ تو شوہر کہتا ہے کہ نہیں، درد کی وجہ سے نہیں نمبر نوٹ کر پایا، ہوش ہی نہیں تھا. ہاں یہ مجھے دیکھا ہے میں نے، اتنا مجھے یاد ہے کہ وہ تھی بہت گوری، سنہرے بال تھے اس کے، ہرے رنگ کا سوٹ پہنا ہوا تھا، گلابی رنگ کی چوڑیاں تھیں، گہرے لال رنگ کی لپسٹک لگائی ہوئی تھی، گالوں پہ اس کے کانوں میں اس کے ہیرے کی بالیاں تھیں، ہاتھوں میں مہندی لگی ہوئی تھی اور دائیں گال پہ ہونٹ کے پاس اس کے تل بھی تھا. بس ناظرین اتنا بتایا شوہر نے کہ اس کی دوسری آنکھ بھی سوج گئی. تو ناظرین لگتا یہ ہے کہ نون لیگ کی دوسری آنکھ بھی سوجنے والی ہے پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے رابطوں کی جاسوسی کے چکر میں. اینی وے ناظرین، 26ویں ترمیم کا مستقبل جو ہے وہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے ہاتھ میں آ گیا. توہین عدالت کیس میں ایسا ڈرامائی موڑ آیا ہے کہ ساری گیم بدلتی ہوئی نظر آ رہی ہے. گیم چینجر جسٹس منصور علی شاہ جو آئینی امور کے جادوگر مانے جاتے ہیں، بہت زبردست وہ دسترس رکھتے ہیں اور انہوں نے بغیر 26ویں ترمیم کو چھیڑے ہوئے معاملات اس سطح پر پہنچا دیے ہیں کہ انہوں نے آئین سے کھیلواڑ کرنے والوں کو یہاں سے پکڑ لیا، گلے سے پکڑ لیا، ٹیٹوا دبا دیا. ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ جسٹس منصور علی شاہ نے گزشتہ روز بینچ تبدیل کرنے پر ایڈیشنل رجسٹرار سپریم کورٹ کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کیا تھا اور اس نوٹس کے بعد گزشتہ رات نئی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی تھی کہ جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ ہی ختم کر دیا گیا. اس میں سے جسٹس عائشہ ملک کو نکال کر 2 رکنی بینچ بنا دیا گیا. آج 2 رکنی بینچ کے سامنے رجسٹرار پیش ہوئے تو انہوں نے موقف اختیار کیا کہ کسٹم والا کیس غلطی سے اس بینچ کے سامنے لگ گیا تھا، اصل میں یہ کیس تو تھا ہی آئینی بینچ کا،
اس پر جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ کمیٹی کا فیصلہ کہاں ہے؟ رجسٹرار نے کہا کہ یہ زبانی حکم تھا، جو انہوں نے پروسیجرل کمیٹی کو ایک نوٹ بھیجا جس کے جواب میں یہ زبانی حکم ملا۔ اس پر جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ چلو وہ نوٹ دکھا دو، جس پر جب وہ نوٹ دیکھا تو رجسٹرار کے موقف سے وہ بالکل برعکس تھا، یعنی یہاں بھی رجسٹرار کا جھوٹ پکڑا گیا، جس پر جسٹس منصور علی شاہ نے پوچھا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے پاس مقدمہ واپس لینے کا اختیار کہاں سے آیا؟ جس پر رجسٹرار نے کہا کہ کمیٹی کیسز مقرر کر سکتی ہے تو واپس بھی لے سکتی ہے۔ اس پر جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ یہ تو آپ کو اس کیس میں ہم بتائیں گے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے، میں چشم تصور میں دیکھتا ہوں کہ ایسے تو نہیں کیا ہوگا، لیکن نظر آ رہے ہیں ان کے اس بات سے کہ شاید انہوں نے کیا ہی ہو، دل میں ایسے بھی کیا ہو۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ یہ تو آپ کو اس کیس میں ہم بتائیں گے کہ کمیٹی کیس واپس لے سکتی ہے یا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر ایسا ہوتا رہا تو کل کوئی کیس اس وجہ سے واپس لے لیا جائے گا کہ حکومت کے خلاف فیصلہ ہونے لگا۔ اس کے بعد سپریم کورٹ نے ناظرین ججز کمیٹی کے بینچ سے زیر سماعت کیس جو ہے وہ منتقل کرنے کے نقطے پہ معاونت طلب کر لی۔ سینئر وکیل منیر ملک اور حامد خان صاحب کو عدالتی معاون مقرر کر دیا۔ اٹارنی جنرل سمیت دیگر وکلاء کو بھی کل طلب کر لیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ کل کیا ہوتا ہے۔ قانونی ماہرین ناظرین بہرحال یہ کہتے ہیں کہ اس کیس میں اب سپریم کورٹ کا فل بینچ بھی بن سکتا ہے، جس کا آج کی سماعت میں ایک طرح سے اندیا بھی دیا گیا ہے۔ دوسری طرف معاملات کو سنگینی اور جسٹس منصور علی شاہ کے مزاج سے واقف چیف جسٹس یحییٰ آفریدی پہلے ہی یہ 4 روزہ رخصت پہ وہ چلے گئے۔ اچھا ناظرین، آپ کو جس خبر سے آگاہ کرنا تھا وہ خبر صرف میرے پاس نہیں ہے بلکہ پوری قوم کے پاس ہے، لیکن قوم نے شاید وہ کسی ایک بندے نے بھی اس خبر کا نوٹس نہیں لیا۔ گزشتہ روز ایک آپ نے اپنی ٹی وی سکرینز پہ دیکھا ہوگا کہ جو ہی ڈونلڈ ٹرمپ کی تقریب حلف برداری کے بعد ان کی تقریر بھی ختم ہوئی اور چینلز پہ اچانک ایک اشتہار چلا۔ وہ اشتہار کیا تھا ناظرین؟ اس اشتہار تھا وہ گوادر پورٹ کے حوالے سے، ٹھیک ہے؟ اور کیونکہ آپ ذرا نوٹ فرمائیں کہ اس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے صرف ایک ہی ملک کا ذکر کیا تھا اور وہ تھا چین، خاص طور پہ جس کا ذکر کیا تھا۔ چین کے ساتھ دوستی کا بھی ذکر کیا تھا، دوسری طرف پاناما کے حوالے سے بھی چین کا ذکر تھا کہ ہم وہ واپس لیں گے۔ اب اس تقریر کے فوراً بعد ایک ایسا اشتہار دکھایا جانا جس میں ہمارے حکمران جو ہیں وہ چینی حکمرانوں کے ساتھ ہاتھ ملا رہے ہیں، افتتاحی منصوبوں کا افتتاح کر رہے ہیں، چہ معنی دارت۔ کیا مطلب تھا وہ اشتہار دکھانے کا؟ ناظرین میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک دن پہلے جو نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز صاحبہ اور پرویز رشید صاحب کے درمیان جو ایک اہم ملاقات ہوئی تھی، اس میں میرے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ اس اشتہار کو چلانے کا فیصلہ کیا گیا تھا جس سے اسٹیبلشمنٹ جو ہے متفق نہیں تھی۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ یہ اشتہار چلانے کے معاملے پر نون لیگ کی پالیسی سے بالکل متفق نہیں تھی کہ یہ اشتہار ایسے موقع پہ چلایا جائے، لیکن وہ اشتہار صرف اس لیے چلایا گیا تاکہ امریکہ کو آنکھیں دکھائی جا سکیں اور دوسری طرف قوم کو یہ تاثر دیا جا سکے کہ امریکہ سے ہم ڈرنے والے نہیں ہیں، یعنی عمران خان کے جو ایبسولوٹلی ناٹ والا موقف ہے اس کو کسی حد تک نیوٹرلائز کیا جا سکے اور خود عمران خان والا سٹانس لے لیا جائے۔ یہ وہ بھول گئے نون لیگ والے کہ یہ سٹانس لینے کے لیے آپ کے پیچھے پوری قوم کو کھڑے ہونا ہوتا ہے، پھر آپ یہ سٹانس لے سکتے ہیں۔ 5% لوگ آپ کے ساتھ نہیں ہیں، اور جس میٹنگ کا میں ذکر کر رہا ہوں اس میں مریم نواز صاحبہ اور پرویز رشید صاحب نے زور دے کر یہ تجویز پیش کی تھی کہ ہمیں یہ اشتہار اس دن چلانا چاہیے۔ یعنی ایگزیکٹلی ادھر سے تقریر ختم ہوئی اور ادھر سے پاکستانی حکمران جو ہے وہ چینی حکمرانوں کے ساتھ بغلگیر ہوتے دکھائے گئے۔ بہرحال ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج کی آخری بات ان بے روزگار نا امید نوجوانوں کے نام جو موجودہ حالات سے تنگ آ کر بیرون ملک جانے کے جنون میں اپنی جان کی پرواہ بھی نہیں کر رہے۔ تجھے اب کس لیے شکوہ ہے بچے گھر نہیں رہتے،
تجھے اب کس لیے شکوہ ہے بچے گھر نہیں رہتے، تجھے اب کس لیے شکوہ ہے بچے گھر نہیں رہتے، جو پتے زرد ہو جائیں وہ پیڑوں پر نہیں رہتے، جو پتے زرد ہو جائیں وہ پیڑوں پر نہیں رہتے۔ تو ناظرین، حکمرانوں کا فرض تو یہ بنتا تھا کہ وہ ان پتوں کو پیڑوں پر لگا رہنے دیں، ان کو سبز ہی رکھیں، ہرا بھرا رکھیں، ان کو کسی طور بھی زرد نہ پڑنے دیں۔ anyway، ناظرین خوش رہیں، خوش رکھیں، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل۔ اللہ حافظ۔